بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم والقرآن یشفعان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ رب العزت نے جو کیلنڈر مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اس کیلنڈر میں ان دنوں میں، ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، کچھ دنوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، کچھ راتوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ویسے ہر دن اور ہر مہینہ، ہر رات اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور کسی گھڑی میں، کسی دن میں، کسی مہینے میں اللہ نے نحوست نہیں رکھی ہے، بے برکتی نہیں رکھی ہے۔ کوئی بھی مہینہ بے برکت کا نہیں ہوتا، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی بھی رات بے برکت یا اس میں کرنے والے کاموں میں بے برکتی ہوتی ہے، ایسا تصور اسلام نے نہیں دیا ہے۔ کوئی گھڑی بھی اللہ نے، کوئی وقت بھی اللہ نے بے برکت نہیں بنایا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مہینے میں بدعقیدگی میں مبتلا ہے، کسی مہینے کو منحوس سمجھتا ہے یا کسی دن کو منحوس سمجھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے پر اعتراض کر رہا ہے، اور جو اللہ پر اعتراض کرے گا وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ ہم اپنے عقیدوں کی وجہ سے، بدعقیدگیوں کی وجہ سے ہم ایک مہینے کو برا مہینہ سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے کو ہم منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، محرم کے مہینے کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، اور اس میں اچھے کام نہیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد اس بدعقیدگی میں مبتلا ہے، اس خرافات میں مبتلا ہے کہ مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں کوئی خیر کے کام نہیں کرتے، اس میں کوئی اچھے کام نہیں کرتے، جبکہ کسی بھی قرآنی آیت سے، کسی بھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی بھی صحابی سے ایک روایت بھی منقول نہیں ہے کہ نبی نے یا اللہ نے یا صحابہ نے اس مہینے کو برا بھلا کہا یا اس مہینے کو منحوس سمجھا، کسی سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن پھر کیوں مسلمان سفر کے مہینے میں اچھے کام نہیں کرتے؟ کیوں مسلمان سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر کوئی اچھا کام کیا جائے گا تو وہ اچھا کام بھی خراب ہو جائے گا، اللہ کی مدد اس میں نہیں آئے گی۔ اور یہ کہاں سے سمجھتے ہیں؟ اپنے دماغ سے، اپنے بڑوں کی بدعقیدگیوں کی وجہ سے سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ نبی نے تو کہا کہ اللہ نے کسی بھی مہینے کو، کسی بھی دن کو منحوس نہیں بنایا، بے برکت نہیں بنایا ہے، ہاں اچھا بنایا ہے، فضیلت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے اللہ نے کسی مہینے کو دوسرے مہینوں سے اچھا بنایا ہے، کسی دن کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں اچھا بنایا ہے۔
کسی رات کو عام راتوں کے مقابلے میں اچھا بنایا ہے، جیسے عام راتوں کے مقابلے میں شب برات، لیلۃ القدر، اسی طرح عید کی رات، عیدین کی رات، طاق راتیں، اس کو اللہ نے عام راتوں کے مقابلے میں برکت والی بنایا ہے۔ ایسے ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے عرفے کے دن کو، ذی الحجہ میں 9 ذی الحجہ کو، عرفے کے دن کو بہت ہی بابرکت دن بنایا ہے، عید کے دنوں کو بابرکت دن بنایا ہے، 10 محرم کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے، جمعے کے دن کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے۔ ایسے ہی مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو برکت والا مہینہ بتایا ہے، اسی طرح رمضان کے مہینے کو بھی اللہ نے پورے مہینوں کے مقابلے میں سب سے اچھا مہینہ، سب سے بڑا مہینہ، فضیلت کے اعتبار سے، برکتوں کے اعتبار سے رمضان کو اللہ نے مقدم رکھا ہے۔ تو کوئی دن یا کوئی رات یا کوئی مہینہ فضیلت کے اعتبار سے تو اچھا ہو سکتا ہے، لیکن نحوست کے اعتبار سے اچھا نہیں۔ نحوست کے اعتبار سے کوئی مہینہ بھی نہیں ہے، کوئی گھڑی بھی نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں بھی کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک منٹ اللہ نے اس کو منحوس نہیں بنایا ہے۔ یہ عقیدے مسلمانوں کے نہیں ہیں، یہ عقیدے غیروں کے ہیں، مشرکین کے ہیں، کافرین کے ہیں۔ یہ لوگ تفریق کرتے ہیں مہینوں میں۔ ان کے یہاں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرنا ہو تو مہورت نکالا جائے، ان کے پنڈت سے پوچھا جاتا ہے، ان کے مذہبی رہنماؤں سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی مہینہ متعین کر کے دیجئے، کوئی وقت متعین کر کے دیجئے۔ یہ باطل عقیدے ہیں، یہ مشرکوں کے عقیدے ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام میں تو 24 گھنٹے بابرکت ہے، کوئی بھی اچھا کام کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ نماز کے بعد کیا، کوئی بھی اچھا کام کرنا ہو، 5 وقت کی نماز اللہ نے دن میں فرض کی ہے۔ ہر اچھا کام آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، ہر اچھا کام آپ دن میں کر سکتے ہیں، رات میں کر سکتے ہیں، ہر اچھا کام آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ پیر کے دن کی فضیلت ہے، جمعرات کے دن کی فضیلت ہے، جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ آپ ہر اچھے دن، ہر دن کام کر سکتے ہیں۔ ہر مہینہ اللہ کے یہاں خیر و برکت والا ہے۔ ہاں، رمضان کی کچھ فضیلت ہے، آپ عام مہینوں میں بھی کر سکتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تفریق ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ فلاں دن اچھا ہے، فلاں دن خراب ہے، فلاں مہینہ اچھا ہے، فلاں مہینہ خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے موسموں کو الگ الگ بنایا ہے، سال میں 12 مہینے ایک ہی موسم نہیں رہتا۔ کسی بھی ملک میں، کسی بھی دنیا کی کسی بھی خطے میں، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مختلف موسم رکھے ہیں۔ کچھ دن تک اللہ نے موسم گرما بنایا، پھر وہ چلے جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں تک موسم سرما بنایا، پھر وہ چلے جائے گا تو پھر اللہ نے موسم بارش بنائی، موسم بہار بنایا، موسم خزاں بنایا۔ یہ جو مختلف موسم اللہ نے بنائے ہیں، یہ انسانوں کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمیں زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کی ضرورت ہے۔ سال کے 12 مہینے کوئی بھی انسان گرمی میں نہیں رہ سکتا، سال کے 12 مہینے کوئی بھی انسان سردی میں نہیں رہ سکتا۔ اس کو دنیا میں رہنے کے لیے، اس کو سورج کی تپش میں رہنے کے لیے، وہ جو سورج کی شعاعیں ہیں اس میں زندہ رہنے کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ ہر انسان دنیا میں سرد اور گرم دونوں کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے۔ صرف سردی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا، صرف گرمی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا۔ اور ان تمام موسموں میں، بہت سارے ملکوں میں 2 ہی موسم ہوتے ہیں، یا تو ان کے پاس سردی ہوتی ہے یا پھر گرمی ہوتی ہے۔ لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ان علاقوں میں ہم نے سال میں 3 موسم بھی دیکھتے ہیں، 4 موسم بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں 4 موسم آتے ہیں۔
موسم گرما بھی آتا ہے، موسم سرما بھی آتا ہے، بارش کا موسم بھی آتا ہے، اور ایک موسم کچھ دنوں تک ایسا بھی آتا ہے جس میں نہ بارش ہوتی ہے نہ زیادہ دھوپ نکلتی ہے، موسم بہار جس کو کہا جاتا ہے، وہ موسم بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر مختلف موسم رکھے ہیں، اور ہر انسان کو ان تمام موسموں میں سب سے اچھا موسم بہار کا سمجھ میں آتا ہے ہر انسان کو، کیونکہ اس میں نہ گرمی ہے نہ سردی ہے نہ بارش ہے، معتدل موسم ہے، آدمی بغیر فین کے بھی رہ سکتا ہے، آدمی باہر نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے، اس کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے، موسم بہار ہے، ہر طرف ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، ہریالی ہے، اور جھاڑوں کے پتے تر و تازہ ہے۔ یہ موسم دیکھنے میں بھی اچھا ہے اور گزارنے میں بھی اچھا ہے۔ تو جیسے موسموں میں سب سے اچھا موسم بہار ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سب سے اچھا مہینہ عبادت کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، موسموں میں سب سے اچھا موسم اللہ نے، مہینوں میں سب سے اچھا مہینہ اللہ نے رمضان کا مہینہ اور رمضان کا موسم بنایا ہے۔ یہ موسم بہار ہے اور بہت بڑا مہینہ ہے۔ یہ اتنا بڑا مہینہ ہے کہ چونکہ ہم کو عادت ہو گئی ہے رمضان گزارنے کی ہر سال، اس لیے ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا، لیکن جب ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کا رمضان دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کا رمضان دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم اولیاء اللہ کے بزرگان دین کی زندگیوں کا رمضان دیکھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس مہینے کی تیاری کس قدر اہتمام سے کی تھی اور کس قدر پہلے سے کی تھی۔ خود نبی کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب سے کر دیا کرتے تھے، 2 مہینے بیفور 2 منتھ، 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ کیا تیاری کرتے تھے؟ اپنے گھر کو چونا نہیں مارتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بال بچوں کی شاپنگ کا انتظام نہیں کرتے تھے، وہ تو کرنا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن تیاری کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے تھے رمضان کے لیے، تیار کر لیتے تھے رمضان کے لیے، زیادہ جاگنے کی عادت ڈال لیتے تھے رمضان کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، عبادتوں کے لیے، عبادت کرنے کے لیے تیاری کرتے تھے 2 مہینے سے۔ کم سونے کی عادت، کم کھانے کی عادت، کم بولنے کی عادت، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے محفوظ تھے، ہمارے نبی گناہ نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے گناہ کرنے کی طاقت نبیوں سے لے لی ہے، وہ اللہ کی خاص نگرانی میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی گناہوں سے محفوظ رہتے تھے، ان کی زندگیوں میں گناہ کا کوئی تصور نہیں تھا، پھر انہیں کیوں ضرورت پڑی رمضان کی تیاری کرنے کی؟ انہیں کیوں ضرورت پڑی کم کھانے کی عادت ڈالنے کی؟ انہیں کیوں ضرورت پڑی کم سونے کی عادت ڈالنے کی؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگیوں کو کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین راتوں میں کم سوتے تھے۔ ہر صحابی کا یہ مزاج تھا، یہ معمول تھا کہ وہ تہجد سے پہلے اٹھ کے 2 گھنٹے اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، راتوں میں جاگتے تھے، دن میں محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے تھے، نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بیوی بچوں کا حق ادا کرتے تھے، پڑوسیوں کا حق ادا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گناہ کرنے کے کوئی اسباب نہیں تھے، وقت ضائع کرنے کے کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے رمضان کی تیاری کو رجب سے کیا، گناہوں سے محفوظ رہتے ہوئے، اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہوئے۔ تو کیا ہم مسلمانوں کو ضروری نہیں ہے ایسے ماحول میں، جبکہ ہم 24 گھنٹوں میں 15 گھنٹے 16 گھنٹے تو اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں؟ جب تک مسلمان ہوشیار رہتا ہے،
زندہ رہتا ہے، بیدار رہتا ہے، ہمارا اکثر وقت اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے، اللہ کی معصیت میں گزرتا ہے۔ اکثر وقت ہم سو جاتے ہیں تو گناہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہمارے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم گناہ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں، نافرمانیاں کرنے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر بس چلے تو ہم نیند میں سوتے ہوئے بھی گناہ کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے۔ لیکن چونکہ نیند میں ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا ہے اپنے اوپر، اس لیے وہ وقت سیف ہے، اس وقت میں ہم اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے۔ لیکن جب بھی زندہ رہے، ہوشیار رہے، بیدار رہے، ہر وقت ہم اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ اس بابرکت مہینے کی تیاری 2 مہینے پہلے سے کیا جائے۔ 1 مہینہ تو گزر گیا رجب کا، شعبان کا مہینہ بھی تقریباً گزر گیا، 12 دن 13 دن نکل گئے اس کے۔ اب بمشکل 15 16 دن 17 دن رمضان کے لیے باقی رہ گئے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کرے، رمضان کی پلاننگ شروع کرے، عبادتوں کے لیے، راتوں میں رونے دھونے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے۔ جس مسلمان کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو وہ قرآن پڑھنا سیکھے، کیونکہ مسلمان اگر قرآن پڑھنے سے واقف نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے اچھی عبادت، سب سے بہترین عبادت نماز کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن پڑھنا گویا اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی تو اللہ تعالیٰ سے جب بات کی تو وہ اتنا خوش ہوئے کہ ان کی اس خوشی کی وجہ سے اللہ نے ان کا نام موسیٰ کلیم اللہ رکھ دیا، اللہ سے بات کرنے والے۔ وہ گئے ایک مرتبہ اللہ سے بات کیے تو ان کی خوشی کا یہ عالم تھا، اور اس خوشی کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد کو عطا کر دیا۔ وہ خوشی تو ان کی قوم میں حضرت موسیٰ کو ملی تھی، اور اس قوم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے قرآن دے کر ہر مسلمان کو، ہر امتی کو یہ حق دے دیا کہ جو کلیم اللہ بننا چاہتا ہے، اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ قرآن پڑھنا اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ سے گفتگو کرنا ہے۔ رمضان میں بھی اگر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، رمضان کے جیسے اچھے ماحول میں اچھے موقع سے قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو پھر ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا؟ اس لیے رمضان کی تیاری میں سب سے پہلی تیاری قرآن سیکھنا ہے۔ قرآن سیکھیے۔ کتنے نوجوان بچے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، کتنے نوجوان بچے ایسے ہیں جو ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، دنیاوی علوم کے ماہر ہیں، دنیا والوں کے پاس ان کی اتنی قدر ہے کہ دنیا والے ان کو ان کا ریڈ کارپیٹ پہ استقبال کر رہے ہیں۔ ایسی ہماری قوم میں بچے ہیں، نوجوان بچے جن کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے ہے۔ حیدرآباد میں رہتے ہوئے اتنی تنخواہ کمانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 1.5 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے سیلری ہے۔ ایسے ماہر نوجوان اس مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے ان سے جب معلوم کیا جاتا ہے کہ ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا تو وہ لوگ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ سب آتا ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے میرے دوستو۔ دنیا کے 2 ٹکے کمانے کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے ڈگریاں حاصل کر لیے اور قرآن پڑھنا اب تک نہیں سیکھ سکے، قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے یہاں آتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کئی نوجوانوں نے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، رکعت باندھتے ہیں، خاموش بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس طرح نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ 20 سال ہو گئے، 22 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے نوجوانوں کے میرے دوستوں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ قرآن پڑھنا سیکھیے۔ ہر مسلمان، ہر نوجوان
تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھے، یہ کوئی سنت یا نفل کام نہیں ہے، یہ فرض عین ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا بھی اس کے اوپر فرض عین ہے۔ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان رمضان کی تیاری میں سب سے پہلے قرآن سیکھے، دوسرے نمازوں کا اہتمام کرنا سیکھے۔ صرف جمعہ کی نماز کے مسلمان نہ بنے۔ اللہ نے سال کے 12 مہینے نماز کو فرض قرار دیا ہے، اور یہ نمازوں کی فرضیت اور اس کی اہمیت رمضان میں اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک فرض نماز کا ثواب رمضان میں اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر دیتے ہیں۔ ایک فرض کا ثواب 70 یعنی 70 درجہ بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ثواب کو۔ عام دنوں میں ایک فرض کا ثواب ایک فرض کے برابر ہے، لیکن رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ کوئی مسلمان رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز کو نہ چھوڑے۔ یہ تیاری کیجئے، یہ عہد کیجئے آپ لوگ کہ رمضان کے مہینے میں ہم کوشش کریں گے کہ پورے 30 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ جماعت کے ساتھ ایک ہے نماز پڑھ لینا گھر میں، آفس میں، وہ نماز بھی قبول ہو جاتی ہے اللہ کے پاس، فرض ساقط ہو جاتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بعض ائمہ کے نزدیک فرض ہے۔ بغیر جماعت کے نماز نہیں ہو سکتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نماز جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ حرم شریف میں، سعودی عرب میں، اسلامی ملکوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ آئے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، پتہ چلا کہ نماز ہو گئی تو پھر کہیں کونے پہ جماعت بنا لیتے ہیں آنے والوں کو لے کر۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس نماز بولے تو جماعت کے ساتھ، بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن احناف کے نزدیک یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا حنفیوں کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی، تنہا نماز پڑھ لینے سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض ائمہ کے نزدیک تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ احناف بھی اس کو ضروری قرار دیتے ہیں، لیکن ہم مسلمان جماعت کو بہت ایزی لے لیتے ہیں، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، آفس میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تصور، یہ عادت ختم ہونا چاہیے۔ رمضان میں تو یہ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، تبھی اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ثواب دیں گے۔ رمضان کی تیاری میں دوسری اہم تیاری نمازوں کا اہتمام، نمازوں کا ذوق، نمازوں کا شوق اپنے اندر پیدا کیجئے۔ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جب ہم مسجد میں آئیں گے، اللہ کے گھر میں آئیں گے، تو رمضان کے انوار و برکات ہم اپنے اندر محسوس کریں گے۔ تیسری تیاری رمضان کی، ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان میں جو زیادہ ضروری کام ہے، اور ہر مسلمان کرتے بھی ہے اس کو، ایک ہے روزہ، وہ ہر مسلمان رکھتا ہے الحمدللہ، ہر نوجوان رکھتا ہے، اور ایک ہے نماز تراویح۔ روزہ اور نماز تراویح یہ دونوں رمضان کا اہم ترین حصہ ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں صرف روزہ رکھ لینے سے اور تراویح پڑھ لینے سے ہمارا رمضان اچھا رمضان نہیں بنتا۔ وہ تو لازم ہے، روزہ رکھنا تو کمپلسری عبادت ہے۔ آپ کوئی بڑا احسان نہیں کر رہے اللہ کے اوپر روزہ رکھ کر، وہ تو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، رکھنا ہے، نہیں رکھیں گے تو گناہ ہوگا۔ اچھا رمضان اس وقت بن سکتا ہے جب ہم کچھ اچھے کام جو نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے، اولیاء اللہ نے، اکابرین نے کیے ہیں، وہ کام بھی ہم کو کرنا ہے، اگرچہ کہ وہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر رمضان کو اچھا بنانا ہے تو وہ کام بھی کرنا ہے۔ جیسے تہجد کی نماز مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، کسی مسلمان پر فرض نہیں ہے تہجد، صرف نبی علیہ السلام کے اوپر تہجد فرض تھی۔ نبی کے اوپر 6 نمازیں فرض تھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، لیکن امت کو اللہ نے
نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ نے صرف 5 نمازیں فرض کی ہے، تہجد کی نماز کو فرض نہیں قرار دیا۔ لیکن رمضان اچھا بنانا چاہتے ہیں، تہجد کا اہتمام کریں۔ عام دنوں میں تو ہم بستر سے اٹھ کے تہجد کا اہتمام نہیں کر سکتے، لیکن رمضان میں کر سکتے ہیں، کیونکہ رمضان میں ہم جب سحری کرتے ہیں، وہ سحری کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ جب بھی نیند سے بیدار ہو سحری کرنے کے لیے، سب سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھیں تہجد کی نیت سے، اور اس کا اہتمام بھی پورا مہینہ کرنا چاہیے۔ تہجد سے رمضان اچھا ہوگا، قرآن کی تلاوت سے رمضان اچھا ہوگا۔ رمضان نماز تراویح پورا 30 مہینہ پڑھنے سے رمضان اچھا ہوگا۔ روزے تو رکھنا ہی ہے، اس کے لیے کوئی خاص ہمارے اوپر الگ سے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فرض عبادت ہے۔ اسی طرح 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنے سے رمضان اچھا ہوگا۔ اور صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نماز سے پہلے والی سنتیں، نماز کی بعد والی سنتیں، اس کا اہتمام بھی کرنا ہے، کیونکہ جس طرح ایک فرض کا ثواب رمضان میں 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، ایسے ہی ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ سنت پڑھیں گے تو سنت کا ثواب سنت کا نہیں ہے، فرض کا ثواب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو سنتیں پہلے ہیں، جن کو سنن قبلیہ کہا جاتا ہے، پہلی والی سنتیں، فجر کی نماز، اس سے پہلے 2 رکعت کی سنتیں، یہ بھی کمپلسری پڑھنا ہے، عام دنوں میں پڑھنا ہے، رمضان میں تو زیادہ ضروری ہے پڑھنا۔ کوئی نماز سنت کے بغیر ہم نہیں پڑھ سکتے۔ صحابہ نے اور اولیاء اللہ نے اس کی مثال ایسی دی کہ یہ جو سنت ہے، کوئی بھی چیز سنت ہوتی ہے، یہ سنت جو ہے نا آرائش کا، زیبائش کا کام کرتی ہے، حسن میں اضافہ کرنے کا کام کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل اس عبادت کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی عورت کو جب دلہن بنایا جاتا ہے، کسی کی شریک حیات بنایا جاتا ہے، تو اس دلہن کو تیار کیا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس کے بال میں جو ہے نا پھول لگائے جاتے ہیں، اور اس کے گلے میں مالا ڈالا جاتا ہے، اس کی انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈالی جاتی ہے، اس کے کانوں میں بالیاں ڈالی جاتی ہے، اس کے پیر میں چین ڈالی جاتی ہے، اور جو اس کو خوبصورت بنانے کے جو طریقے، جو کلچر، جس ملک میں، جس تہذیب میں جو کلچر ہے، وہ سب کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ ضروری ہے کہ اپنا نہیں ہے۔ بالیوں کے بغیر بھی شادی ہو سکتی ہے، چین کے بغیر بھی شادی ہو سکتی ہے، ہار کے بغیر بھی شادی ہو سکتی ہے، مہندی کے بغیر بھی شادی ہو سکتی ہے، لیکن خوبصورت بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، ہر عبادت بغیر سنت کے ادا ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ سنت کے ساتھ اس عبادت کو کریں گے، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ اس عبادت کو کریں گے، تو اس عبادت کا حسن اور بڑھ جائے گا۔ وضو کرنے سے پہلے اگر آپ مسواک کر لیں گے، اس سنت پر عمل کر کے وضو کریں گے، تو جو وضو آپ بغیر مسواک کے کریں گے، اس وضو میں، اور جو وضو آپ مسواک کے ساتھ کریں گے، اس وضو میں اللہ کے پاس زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ اور جس وضو سے آپ بغیر مسواک کے وضو کیے جانے والی نماز میں، اور مسواک کے ذریعے وضو کر کے پڑھے جانے والی نماز میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے اللہ کے پاس۔ اور آج ہم لوگ سنتوں کو ایزی لے لیتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ مزاج بدلنے کی ضرورت ہے میرے دوست۔ عام دنوں میں ہم نے ایسا کر لیا، لیکن رمضان میں نہیں چلے گا۔ رمضان میں سنت کی بھی عبادت، اہمیت فرض کی طرح کرنا ہے۔ تو تیسری چیز ہے سنتوں کا اہتمام، سنت کا اہتمام کیجئے۔ چوتھی چیز ہے اوقات کی حفاظت کیجئے میرے دوست۔ رمضان میں سب سے زیادہ ڈر ہماری عبادتوں کو، ہمارے نامہ اعمال کو خراب کرنے میں سب سے زیادہ ڈر اگر کسی چیز کا ہے تو وہ ہماری اپنی زبان ہے۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رمضان میں، لیکن اس زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے وہ سارے اعمال ہم خراب کر لیتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ رمضان میں ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں،
ٹارگٹ بنا لیجئے کہ اس رمضان میں جتنا ہو سکے خاموش رہوں گا، ضرورت کی حد تک بولوں گا، ضرورت ہوگی تو بولوں گا، زبان استعمال کروں گا، ورنہ خاموش رہوں گا۔ خاموش رہیے، ذکر و اذکار کرتے رہیے، دوستوں کی دوستیاں کم کر دیجئے، تعلقات کم کر دیجئے، مخلوق سے اپنا تعلق کم کر لے کے خالق سے، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیجئے۔ بیوی بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، کاروبار کے لیے 11 مہینے اللہ نے رکھے ہیں۔ 11 مہینے ہم کو نہیں روکا گیا، لیکن 1 مہینہ روکا جا رہا ہے۔ 1 مہینہ تو اللہ کے لیے رک جائیے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث گزرے، ان کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے قرآن کے بعد صحیح البخاری شریف ہے، وہ مقام اللہ نے اس کو دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے فالوورز ہیں ان کی دنیا میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے فالوورز ہیں ان کی دنیا میں۔ آپ بڑے بڑے محدثین کے، بڑے بڑے علماء کے زندگیوں کو جب پڑھیں گے، یہ لوگ صرف عالم، محدث، مفسر نہیں تھے، یہ لوگ ساتھ میں بڑے بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ کیا بزنس ان کو دین کی خدمت کرنے سے مانے بنی رہی، روکے رہی؟ بزنس بھی کرتے تھے، کتابیں بھی لکھتے تھے، کتنے بڑے محدث بنے، کتنے بڑے فقیہ بنے۔ آج دین کا 70% حصہ اس امت تک جو پہنچا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے پہنچا۔ وہ بھی محدث تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن ان سب بزرگوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو رمضان سے پہلے اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو بند کر دیتے تھے، بزنس بند کر دیتے تھے۔ رمضان دنیا کمانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان دین کمانے کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ بڑا بڑا بزنس ان کا تھا۔ بعض ائمہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ ان کا بزنس اتنا پھیلا ہوا تھا کہ صرف اس ملک میں نہیں بلکہ دوسری کنٹریوں میں بھی ان کا بزنس تھا، لیکن سب کو آرڈر تھا کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ ختم ہو جائے گا سب بزنس بند۔ لیکن آج ہم مسلمان رمضان میں بزنس کرتے ہیں، رمضان میں کاروبار کرتے ہیں، اور یہ لوگ 11 مہینے کاروبار کرتے تھے۔ امام بخاری، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، تقریباً نہیں ہوا، اور جب رمضان آتا تھا تو بزنس کو بند کر دیتے۔ اسی وجہ سے ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 63 قرآن ختم کرتے تھے۔ کتنے؟ 63 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے۔ کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کی ترتیب یہ تھی ان کی کہ دن میں 1 قرآن پڑھتے تھے، دن بھر میں 1 قرآن پڑھتے تھے، رات میں 1 قرآن پڑھتے تھے۔ اور جب دن میں 1 قرآن پڑھتے ہیں تو 30 دن میں 30 قرآن، رات میں 1 قرآن پڑھتے تھے تو 30 راتوں میں 30 قرآن، 60 قرآن یہ ہو گئے۔ اور پھر تراویح میں ہر 10 دن میں 1 قرآن پڑھتے تھے، یعنی روزانہ 3 پارے قرآن پڑھتے تھے۔ دن میں 1 قرآن ہو رہی، تراویح میں 1 قرآن ہو رہی، اور رات میں 1 قرآن ہو رہی ہے۔ اس کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے بارے میں بھی ہے، امام بخاری کے بارے میں بھی ہے، سب ائمہ کے بارے میں ہے، زیادہ قرآن کا اہتمام کرتے تھے رمضان میں۔ اور آج ہم مسلمانوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے، پڑھنا بھی نہیں آتا، اور جس کو پڑھنا آتا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ آفس جانا ہے، کاروبار کرنے جانا ہے، دور سے ہم گھر سے آتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں مسجد میں ظہر میں، تو بجائے قرآن پڑھنے کے روزے کی وجہ سے سو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ رمضان بہت بابرکت مہینہ ہے، اور یہ بہت بڑا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بڑے ہونے کا اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام اس کی تیاری کیا کرتے ہیں۔ نبی کا رمضان پڑھیے، ہمارے نبی نے کس طرح رمضان گزارا، صحابہ کا رمضان پڑھیے کہ ہمارے نبی نے کس طرح رمضان گزارا، صحابہ کرام کی طرح رمضان گزاریے، اولیاء اللہ کی طرح رمضان گزاریے۔ یہ جو ہماری روٹین بن گئی ہے نا، عادت
کہ زندگی میں ہر سال رمضان آ رہا ہے اور وہی ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، سو کے وقت گزار دیتے ہیں، افطار کا وقت کب ہو جائے گا، کب پیاس بجھ جائے گی، اور پھر جو ہے 4 سجدے کر لیتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان میں عبادت کر رہے ہیں۔ یہ روایتی رمضان گزارنے کا اب دور ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم عمر کے اس حصے کو پہنچ رہے ہیں کہ ہماری موت ہمارے قریب ہے۔ اب جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، رمضان کو امپرومنٹ کیجئے، اچھا بنائیے، ہر گزرا ہوا رمضان، آنے والا رمضان ہر گزرے ہوئے رمضان سے بہتر ہو، یہ ٹارگٹ بنائیے۔ رمضان کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کو پینٹ کیجئے، رمضان کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں راشن ڈلا لیجئے، یہ تو ہے، وہ ایک ضرورت ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن رمضان کی تیاری یہ ہے جو میں نے بتایا۔ نمازوں کا اہتمام کرنا سیکھیے، سنتیں پڑھنا سیکھیے، اوقات کی حفاظت کرنا سیکھیے، قرآن پڑھنا سیکھیے، تہجد کی عادت ڈالیے، اور کم کھانا، کم بولنا اور کم سونے کی عادت ڈالیے۔ سونے کا رواج ہمارے مسلمان نوجوانوں میں اتنا عام ہو گیا ہے یہ مرض کہ مسلمان نوجوان دن میں 24 گھنٹوں میں، ویسے تو عام دنوں میں 12 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے سوتے ہیں، اور رمضان میں یہ سونے کی مقدار اور بڑھ جاتی ہے، 15 گھنٹے سوتے ہیں نوجوان، 16 گھنٹے سوتے ہیں نوجوان۔ حالانکہ رمضان سونے کے لیے تھوڑی ہے میرے دوست، رمضان تو کمانے کا سیزن ہے، نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، اس لیے کم سونے کی عادت ڈالیے، جاگنے کی عادت ڈالیے عبادت کرنے کے لیے۔ اطباء فرماتے ہیں کہ ایک صحت مند انسان کو سونے کے لیے رات میں صرف 6 گھنٹے کی نیند کافی ہے۔ 6 گھنٹے اگر رات میں ہم سو جائیں، رات کی بات کر رہا ہوں میں، دن کی نہیں، رات کی نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور وہ اس کی مقدار بھی ہے، اس کا وقت متعین ہے۔ نبی علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام، اولیاء اللہ، ان کی جب زندگیاں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ رات میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے سوتے تھے اور دن بھر کام کرتے تھے، کیوں؟ اللہ نے رات کی نیند میں وہ طاقت رکھی ہے۔ اور ہمارے بچے رات بھر جگتے اور دن بھر سو کے بھی تھکے ہوئے رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب اصل وقت تھا سونے کا رات میں، وہ ہم جاگتے رہے۔ اگر وہ وقت میں آپ 5 گھنٹے کی نیند لے لیتے، 6 گھنٹے کی نیند لے لیتے، تو آپ کو دن میں کبھی بھی سونے کی نوبت نہیں آ سکتی۔ اپنا شیڈول بنائیے، رمضان کی تیاری صحیح معنوں میں کیجئے۔ یہ مہینہ بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، اللہ سے مانگتے بھی رہیے، اے اللہ رمضان قریب ہے، ہماری صحت میں برکت عطا فرما، ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہماری مصروفیتوں کو کم کر دیجئے، دنیاوی جھمیلوں سے اپنے آپ کو کم کر دیجئے۔ یہ رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ آپ کے خزانوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، شب قدر کو تلاش کرنے کا مہینہ ہے، اعتکاف کرنے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، آپ کی رحمتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کو دعائی دے دے کر، ان نعمتوں کی اللہ کو دعائی دے دے کر اللہ سے مانگتے رہیے۔ انشاءاللہ آگے بھی آپ حضرات کی مختلف موقعوں پر، جمعے کے موقع پر رہبری کی جاتی رہے گی رمضان کی مناسبت سے۔ اس وقت میں رمضان کی تیاری کے عنوان سے میں نے جو باتیں آپ کے سامنے کہی ہے، دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے تیاری کرنے کی امید ہے کہ آپ حضرات اس طرف توجہ کریں گے، اور آج ہی سے نہیں بلکہ ابھی سے، نماز کے بعد سے رمضان کی تیاری ہم شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔